بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ایک مرتبہ پھر ہم نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 19 اور آیت نمبر 153 سے تجوید اور مخارج کے ساتھ ایک ایک آیت سیکھنے، سمجھنے اور قواعد کی دہرائی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے آج کا جو لیسن ہے، سبق ہے، وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یا ایہا الذین، یا کے اوپر بڑی مد ہے اس لیے اسے زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، اور الذین دال ہے، اور دال ان حروف میں سے جس کے اندر سیٹی نہیں آتی، تو اسے لہذا بغیر سیٹی کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، آمنوا یہاں پر یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اسے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور استعینوا، نو یہاں پر بھی واو مدہ ہو رہا ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ ہوتا ہے، تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ بالصبر، یہاں پر صاد حروف مصالحہ میں سے اسے موٹا پڑھنا ہے، اور با یہاں پر با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ بالصبر والصلاۃ، یہاں پر والصلاۃ ہے، لیکن چونکہ گول تا جب آ جائے تو پھر وف کی صورت میں وہ ہا سے بدل جاتی ہے، تو اسے پڑھیں گے بالصبر والصلاۃ۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ میں نون کے اوپر تشدید ہے تو اسے غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ اسے موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اس لیے کہ جب اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اسے موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر زیر آ جائے تو پھر باریک پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر اس میں جلالت اللہ سے پہلے حرف کے اوپر یعنی نون کے اوپر زبر آ رہی ہے، اس لیے اسے موٹا پڑھیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ آیت نمبر 153 کمپلیٹ ہوئی۔ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا، یہاں پر ولا کے اندر لام الف یعنی یہاں بھی الف مدہ ہو رہا ہے، تقولوا ان دونوں جگہ واو مدہ ہے، ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، لِمَن يُقْتَلُ یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لہذا غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ یقتل، قاف حروف مصالحہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور یہ حروف چونکہ قلقلہ میں سے بھی ہے تو اس لیے یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا، احیاء ولکن لا، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ احیاء حمزہ ہے، اس کے اوپر دو پیش ہے یعنی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ وَلَنَبْ یہاں پر با حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ نون کے اوپر تشدید ہے، اس لیے یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کم بِشَيْءٍ، تو یہاں پر چونکہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، لہذا اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَنَقْصٍ، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ والانفس یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے فا آ رہا ہے۔ والثمرات
وبشر الصابرين. آیت نمبر 156. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا اصابتهم مصیبہ. یہاں پر اصابتهم میں ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا چونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہٰذا یہاں غنہ کر کے پڑھنا ہے. مصیبتوں یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا چونکہ تنوین کے بعد حروف قلقلہ میں سے حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، لہٰذا یہاں بھی ادغام کا یعنی غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا اس کے بعد ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. سامعین محترم، یہاں پر جو ہے انا، یہاں پر نون غنہ ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ کر کے بھی پڑھنا ہے. اور دوسرا چونکہ یہ الف مد بھی ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. انا للہ و انا، دونوں انا کے اندر ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے. جو دوسرا والا و انا اس کے اوپر بڑی مد ہے تو اس لیے اس سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے. اور جیسے بعض اوقات کوئی مصیبت یا غمی کی کوئی خبر ملتی ہے تو اس پر بھی یہ کلمہ ادا کیا جاتا ہے، تو اس کو جو درست تلفظ ہے وہ یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آیت نمبر 157. اولئک علیہم صلوات من ربہم. علیہم یہاں پر یالین کا قاعدہ ہے چونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، اس لیے آپ نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھنا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. آیت نمبر 158. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ. إِنَّ الصَّفَا یہاں پر نون مشدد ہے اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے. وَالْمَرْوَةَ من شعائر اللہ. من شعائر اللہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے. من شعائر اللہ فمن حج البیت. فمن حج یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے حا آ رہا ہے تو بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. علیہ یہاں پر یالین کا قاعدہ لگ رہا ہے تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھنا ہے. ان یطوف، ان یطوف یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے چونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے. ان یطوف بہما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم. ومن تطوع یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، لہذا آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. ومن تطوع خیرا، یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا رہا ہے. خیرا فإن اللہ، فإن نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. فإن اللہ شاکر علیم. شاکر یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے چونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے، اس لیے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. شاکر علیم. آیت نمبر 159 کا آغاز ہوا. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات.
انزلنا یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے. انزلنا من البینات نون کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس لیے آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے چونکہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش کو ہمیشہ کھینچ کر پڑھتے ہیں. من البینات والہدی من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. من بعد یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے چونکہ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. فی الکتابی پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے وقف نہیں کیا تھا چونکہ اس کے بعد لام الف آ رہا ہے. جب لام الف آیت کے درمیان میں آ جائے تو وہاں پر وقف نہیں کرتے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے. اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. آیت نمبر 160 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. آیت نمبر 161 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ان الذين نون کے اوپر مشدد ہے اس لیے غنہ کر کے پڑھنا ہے اور آگے الذين ہے ذال بغیر سٹی والا ہے. کفروا یہاں پر واو مدہ ہے. وما کے اندر الف مدہ تو کے اندر واو مدہ ہے. وہم کفار وہم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے چونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے یعنی غنہ نہیں کرنا ہوتا. وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ. لعنت اللہ اس میں جلالت اللہ کا جو لام ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا اس لیے کہ اس سے پہلے پیش آ رہی ہے. والملائکۃ والناس اجمعین. والناس یہاں پر نون مشدد ہے غنہ بھی ہوگا اور الف مدہ ہو رہا ہے تو اس لیے دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. والملائکۃ والناس اجمعین. اجمعین کے اندر جیم حروف قلقلہ میں سے ہے ساکن ہو رہا ہے اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. والملائکۃ والناس اجمعین. آیت نمبر 162 خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضا آ رہا ہے. آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. الہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف یار معلوم میں سے واو آ رہا ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. آئیے اب تجوید اور مخارج کے ساتھ ایک مرتبہ تلاوت سماعت فرما لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.